الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج 15 اگست 2009 ہفتے کا دن ہے، 23 شعبان المعظم۔ باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور سرپرست کرام جمع ہیں۔ تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ماہ رمضان کا استقبال اس پیارے انداز میں فرماتے ہیں: مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ مسجد آباد ہوگی، زور گناہ کم ہو جائے گا، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ ہم
سب کے بھی ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد باری ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عبادت کا معنی غایت تعظیم ہے، اور اس کا مستحق وہی ہوگا جو غایت تعظیم اور انعام والا ہے۔ والدین چونکہ وجود کا سبب ظاہری ہیں، اس لیے سبب حقیقی کی عبادت کے بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم فرمایا جا رہا ہے، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایسا کلمہ نہ کہو جو ہلکی سی کراہت پر بھی دلالت کرتا ہو، اکتاہٹ پر دلالت کرتا ہو۔ اس ارشاد باری جل جلالہ سے تمام اذیتیں تکالیف بدرجائے اولا حرام ہو گئیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں والدین کے سامنے ایسے بات کرو جیسے ایک مجرم ایک کرخت بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، اور جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے نفرت نہ کرو، اور ان کا بول و براز صاف کرتے وقت اف تک نہ کہو، یعنی ذرا سی ناگواری بھی ظاہر نہ کرو، جس طرح وہ تیرے بچپن میں تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع پاک میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں مولا کریم ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینے والا بنائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے۔ یقین جانیے ہم نے قرآن پاک کی فقط ایک آیت کا ترجمہ سنا، ایسی بہت ساری آیات قرآن مجید فرقان حمید کی والدین کے ادب کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمانان الحمدللہ ہمیں بہت سارے فرامین ہمیں والدین کے ادب کے بارے میں ملتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، یعنی جس کے والدین ناراض ہو جائیں، جس کے والدین روٹھ جائیں، گویا اس سے رب بھی روٹھ جاتا ہے، اور جس کے والدین راضی ہو جائیں مولا کریم بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں میرے پاس آئی، حالانکہ وہ اسلام سے اعراض کرتی تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں ضرور صلہ رحمی کرو۔ ابن عیینہ نے کہا اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ تم کو ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں مقاتلہ نہیں کیا۔
حضرت اسما سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہیں. زمانہ جاہلیت میں سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی ماں کو طلاق دے دی تھی اور وہ اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم رہی. صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ پاک اور مدینہ طیبہ والوں میں آنا جانا شروع ہوا تو یہ عورت اپنی بیٹی اسما سے ملنے آئی تھی. قربان جائیں دین اسلام کی وسعت پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر کہ وہ دین اسلام کی دشمن ہے, اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منکر ہے, مگر آپ نے اس کی بیٹی کو اس سے صلہ رحمی ہی کا حکم دیا, اس ماں سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. غور کیجئے, کافر ماں سے حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے. ہم اپنے مسلمان ماں باپ کا کتنا ادب کرتے ہیں, ہم اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, طلبہ اسلامی بھائیوں, بالخصوص میں آپ کی بارگاہ میں کچھ جو آج معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں, چند قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا کتنا ادب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں جنت دیکھی اور اس میں ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے اور یہ والدہ سے حسن سلوک کا اجر ہے. غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک شخص کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع اس لیے عطا فرمایا کہ وہ والدین کا ادب کرتا تھا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, جو طلبہ موجود ہیں, جو سرپرست موجود ہیں, جن کے والدین دنیا سے جا چکے, کیا ہمارے والدین ہم سے راضی تھے جب دنیا سے گئے؟ اور جو طلبہ یہاں علم دین حاصل کرنے آ رہے ہیں, چاہے قرآن پڑھنے آ رہے ہیں, چاہے درس نظامی حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی غور کریں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم جامعۃ المدینہ کی عمارت میں تو بڑے محبت اور پیار اور شفقت کے ساتھ رہ رہے ہوں, بڑے اصول و ضوابط پر عمل بھی کر رہے ہوں, سر پر امامہ بھی ہو, مگر جب اپنے والدین سے گفتگو کرتے ہوں تو ان کو جھڑک دیتے ہوں, ان کو ناراض کر دیتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ہمیں یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ عالم دین بن رہا ہے. جو حفاظ یا بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو قرآن پاک یاد کر رہے ہیں, بڑی تعظیم ہو رہی ہے خاندان کے اندر کہ ماشاءاللہ یہ بچہ حافظ بن رہا ہے, یہ بچہ عالم بن رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے والدین کا کہہ دینا کہ ہاں بیٹا میں تم سے راضی ہوں, اور ایک ہوتا ہے دل سے دعا دینا. بھائی آپ والدین کو کہیں میرے لیے دعا کرنا, تو والدین تو شفیق ہوتے ہیں, وہ دعا کریں گے. لیکن ایک ہے کہ آپ نے کہا نہیں دعا کرنا, مگر والدین کی دل سے دعا نکلے. اور یقین کریں جب ماں باپ کی دل سے دعا نکلتی ہے نا تو سارے طوفان, ساری مصیبتیں, سارے غم یہ دور ہو جایا کرتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خوب اپنے والدین کا ادب کیجئے, اور یہی اسلامی تعلیمات ہمیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک بار میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے, اللہ عز و جل اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر نظر کے بدلے. غور کیجئے, کسی صحابی نے پوچھا, قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, صحابہ نے عرض کیا اگرچہ وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب, نبی کریم نے فرمایا اللہ عز و جل بہت بڑا اور بہت زیادہ پاک ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے, چاہے 100 بار دیکھے میرا رب 100 بار حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے جن کے والدین حیات ہیں قدر کر لیجئے, ان سے پوچھئے جن کے والدین دنیا میں نہیں, ارے جتنی بار محبت سے دیکھیں حج مقبول کا ثواب پائیں. اپنے والدین کی اطاعت کیجئے, ان سے محبت سے پیش آئیے. تھکے ہوئے گھر جاتے ہیں, والدین کو ایک کام دے دیں تو والدین کو سامنے جواب دیا جاتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. اگر آپ دعوت اسلامی والے ہیں تو مزید آپ پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے سر پر امامہ ہے, آپ کے چہرے پر داڑھی ہے, آپ کے جسم پر سنت و برا لباس ہے. والدین کا ایسا ادب کیجئے
جیسا ان کے ادب کرنے کا حق ہے اور محبت سے دیکھنے کی برکت آپ نے سنی. آئیے ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک سناؤں. وہ اسلامی بھائی جو کام کاج بھی کرتے ہیں, سرپرست بھی موجود ہیں, کئی طلباء کے بھائی بھی آئے ہوں گے, ان کے بھی والدین حیات ہوں گے. ہم سب کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری عمر بھی طویل ہو جائے, درازی عمر بالخیر بھی مل جائے, اور ہمارا رزق بھی وسیع ہو جائے, کاروبار میں بھی ترقی ہو, روزگار میں بھی برکت آ جائے. آئیے بڑی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ عز و جل اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں اضافہ کرے, اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی اختیار کرے. یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور رزق کشادہ ہو جائے, یقیناً ہم میں سے سب یہی چاہتے ہیں, تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھے, ان کا دل نہ توڑے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح ماں باپ کو جو ستانے والے ہیں, یہ تو ہم نے چند فضائل سنے ہیں, لیکن جو بد نصیب ماں باپ کو ستاتے ہیں, ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. ایسے بھی بد نصیب ہیں جو ماں باپ کو مارتے ہیں. ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب ماں باپ کے ہاتھ پیر توڑ دیے, ماں باپ کو چانٹا مار دیا, ماں باپ کو گھر سے نکال دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو ماں باپ کو قتل تک کر دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سلسلہ دیکھیں گے, ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ جن جن کے والدین حیات ہیں, خدارا ان کی خدمت کر لیجئے, ان کی دعائیں لے لیجئے. ارے ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ کاش میں ان کی خدمت کر لیتا, کاش ان کی دعائیں لے لیتا, کاش کبھی ان کو نہ ستاتا, کاش میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو کے دنیا سے جاتے. ارے ان کے جانے کے بعد کب ان کو دیکھ کر حج کا ثواب حاصل کر پائیں گے. ماں باپ کو ستانے والے غور سے سنیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ڈرانے کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے. عرض کیا گیا, یعنی غور کیجئے اس وقت دور کیسا تھا. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے. یعنی اس زمانے میں یہ تصور نہ تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے. فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا, کوئی آدمی کسی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, وہاں تو یہ بات تھی کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا, تو کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دی جائے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے, بری بات منہ سے نکلتی ہے, ایک مسلمان کہلانے والا دوسرے مسلمان کی ماں بہن اور اس کے باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے, اور سامنے سے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ گویا اس کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے ماں باپ کو گالی دی تو اس نے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہا. تو پتا چلا کہ والدین کو گالی دینا سخت کبیرہ گناہ ہے, اور اسی طرح کسی کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. اب غور کیجئے کہ جو شخص خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو وہ کس قدر سخت کبیرہ گناہ کرتا ہوگا. الامان والحفیظ, اللہ تعالیٰ جن کی یہ عادتیں ہیں کہ یہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ بات کرتے کرتے ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ کوئی غصہ بھی نہیں ہے, کوئی موضوع بھی نہیں ہے, بس منہ سے گالی ہی نکلتی رہتی ہے. 5-10 منٹ اگر ان کے پاس بیٹھا جائے تو نہ جانے اس 5 سے 10 منٹ کی گفتگو میں کتنی فحش باتیں اور کتنی گالیاں ان کی زبان سے نکلتی ہیں. غور کیجئے کہ نہ جانے کتنے کبیرہ گناہ بیٹھے بیٹھے وہ اسلامی بھائی کما لیتے ہیں. تو خدا را توبہ کر لیجئے, اور جو یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی وہ بالخصوص لرز جائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بری عادت ہے تو اس سے توبہ کر لیجئے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک بہت ہی ڈرا دینے والا, بہت ہی رکت انگیز حدیث پاک کا مضمون آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. اس سے ہمیں لرز جانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین جو بالخصوص اگر پاکستان کے باہر مغربی ممالک میں یہ بیان سنیں, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر,
یا دنیا کے ان ممالک میں جہاں بڑا ماڈرنائز زندگی گزاری جاتی ہے، جہاں والدین کو کوئی تعظیم نہیں دی جاتی، یا اس وقت جو بھی میری گفتگو سن رہے ہیں یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بھی غور کریں کہ اگر ہم نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، جناب یہ باپ اب خاص کے میری نیند خراب کرتا ہے، آج اگر کاروبار میں ترقی کر گیا تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ اب جو کچھ سٹیٹس ہے، جو کچھ مرتبہ ہے، یہ میرا ہے، میرے والدین کا کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ معاذ اللہ ایسا بھی دیکھا گیا مغربی ممالک میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں جا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ بڑے بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے گھر میں ان کی جگہ نہیں ہے، اب اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا، وہیں زندگی کے باقی ایام گزاریں اور وہیں اب ان کی موت ہو جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ حدیث پاک کا مضمون سنیے، فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب رنج و محن میں ڈالے گا۔ میں جنت میں ہوں گا، وہاں مجھے ان کی مار اور عذاب کی چیخوں کی آوازیں آئیں گی، میں وہ آواز سنوں گا تو میرے دل میں ان کی شفقت بھر آئے گی، میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور ان ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے شفاعت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، میں ماں باپ کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہ نکالوں گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی جگہ واپس آ جاؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لوں گا، میں واپس آ کر دوبارہ ان کی چیخو پکار اور رونا سنوں گا، دوبارہ عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کے سوا، کیونکہ ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ یہ وہ آقا ہے کہ جن کے صدقے جنت میں لوگ جائیں گے، یہ وہ آقا ہیں کہ جن کی شفاعت سے کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، مگر میرے آقا سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے ماں باپ راضی نہ ہوں گے اس وقت تک ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور وہ مجھے بھلا دیے جائیں گے، ایک دفعہ پھر میں اس طرف آؤں گا اور ان کی آہو زاری اور رونا سن کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ عز و جل داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کو حکم دے کہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولے تاکہ میں ان کا عذاب دیکھ سکوں، کیونکہ میں نے ان کی بہت زیادہ آہو بقا سنی ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میں مالک کو حکم دے چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے، میں دیکھوں گا کہ بہت سے لوگ آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے ان کی رانوں اور پیٹھوں پر آگ کے کوڑے مار رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں جو انہیں ڈس رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ان کی شفقت میں رو پڑوں گا اور تیسری مرتبہ عرش کے نیچے سجدہ کروں گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتے، تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا جنت میں اپنے ٹھکانوں میں ہیں، ان میں سے بعض مقام اعراف یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام میں ہیں اور بعض جنت الماوا میں ہیں اور بعض ان کے علاوہ دوسری جگہوں میں ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب سے عرض کروں گا اے میرے مالک و مولا مجھے ان کے جنتی ماں باپ کی پہچان عطا فرما، تو اللہ عز و جل مجھے پہچان عطا فرمائے گا۔ غور کیجئے آقا کیسے ہیں، چین نہیں آ رہا کہ میرے امتی عذاب میں گرفتار ہیں، کسی طرح ان کی کوئی رہائی کی صورت بن جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور کہوں گا کہ کاش تم اپنی اولاد کو دیکھو جن پر عذاب کے فرشتے مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں، میرا دل تو ان کے چیخنے چلانے کی وجہ سے بھر آیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والدین ان کی تکالیف کو یاد کریں گے، وہ یاد کریں گے کہ ہمیں اس بچے نے دنیا میں کتنی تکلیف دی تھی اور کہیں گے کہ اس کو عذاب ہی میں رہنے دیجئے، اس نے میری بہت توہین کی ہے،
میرا دل پاش پاش کیا ہے. اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی. ماں کہے گی کہ میں رات بھوکی گزارتی تھی, میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, اور اس کی بیوی زرق برق لباس پہنتی تھی. وہ ماں جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ ماں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, وہ ماں اس وقت آقا کو جواب دے گی کہ اس کو عذاب میں رہنے دیجئے, بہت تکلیف دی ہے اس نے مجھے, میں بھوکی رہتی تھی مگر یہ مجھے کھانا نہ دیتا تھا, بہت اس کو رب نے نوازا تھا مگر میری خیر خواہی نہ کرتا. اس میں پھر دوسرا ایک باپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے گا, آقا اس کو عذاب ہی میں رہنے دیجئے, اس لیے کہ اگر ان کے میں اصلاح اعمال کی کوئی بات کرتا, اپنے بیٹے کو کوئی اچھی بات سمجھاتا تو مجھے مارتا تھا, مجھے گھر سے نکال دیتا تھا, وہ ایسا سلوک میرے ساتھ برابر کرتا رہتا تھا. الغرض دنیا میں جو بیتا اس کی رنجش ان کے دلوں میں باقی رہے گی. اے ماں باپ کو ستانے والوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, اور جو فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے طلباء اور سرپرست اسلامی بھائی موجود ہیں, غور کیجئے. اگر ماں باپ کو ستایا, اگر ماں باپ ناراض ہی دنیا سے چلے گئے تو میرا رب فرماتا ہے جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ارے وہی ماں جو ہماری تکلیف نہیں دیکھ سکتی, اتنا دکھی ہو چکی کہ آقا سے کہے گی اس کو عذاب میں رہنے دیجئے, بہت تکلیف دی ہے اس نے مجھے. وہ باپ جو آج بچے کے لیے ڈبل جاب کر کے, پارٹ ٹائم کام کر کے, اپنی خواہشات کو قتل کر کے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتا ہے, وہ باپ اتنا ستایا گیا ہوگا کہ عرض کرے گا آقا اس کو جہنم میں رہنے دیجئے, اس نے بہت ستایا, مجھے مارتا تھا, مجھے گھر سے نکال دیتا تھا. کیسے بد نصیب ہوتے ہیں وہ بچے, کیسے بد نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. ارے آج بندہ سوچے کہ میں جو کچھ ہوں اپنے ماں باپ کی بدولت ہوں. اگر میرے اندر کوئی کمال ہے, اگر میرے اندر کوئی شرافت ہے, اگر میرے اندر کوئی ذہنیت ہے, ذہین ہوں میں, اگر مجھے کوئی مرتبہ ملا ہے, اگر میں آج حافظ بن گیا, اگر میں آج عالم بن گیا, ارے اگر آج میں بڑا بزنس مین بن گیا, تو جو کچھ ہے یہ میرے ماں باپ کی بدولت ہے, میں کچھ بھی نہیں تھا. ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے کہ بیٹا یہ کہے کہ سب کچھ میرا ہے, یہ میری محنت کی کمائی ہے, میرے باپ کا کچھ نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. غور کیجئے, آقا کو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں رہنے دیجئے, مگر قربان جائیے میرے آقا پر, غم خاری ہے امت پر. امام اہل سنت کیا خوب کہتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں ان ماں باپ سے کہوں گا کہ دنیا تو گزر چکی ہے اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اب انہیں معاف کر دو. میں نے تمہارے پاس قدم رنجا فرما کر تمہیں عزت دی ہے, لہذا تم ان سے درگزر فرماؤ. آئے ہائے, آقا ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو معاف کر دو. ارے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے آقا ہیں. ہمارے آقا ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں اپنے بچوں کو معاف کر دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ ان کی وجہ سے مشقت نہ اٹھائیں, قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, میں جہنم سے ان کی اولاد کو اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک ان کے والدین دلی راضی نہ ہو جائیں. دیکھیں کیسا سخت معاملہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے میرے رب, ان کے والدین کو حکم دے کہ وہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کا عذاب دیکھیں, جا کر دیکھیں کہ ان کی اولاد کا کیا حال ہو رہا ہے جہنم میں. امید ہے کہ ان کو ان پر رحم آ جائے. اللہ عز و جل آقا فرماتے ہیں
کہ اللہ عز و جل ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم فرمائے گا، وہ جہنم کی طرف آئیں گے، داروغائے جہنم ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیں گے۔ جب وہ اپنی اولاد کا عذاب دیکھیں گے تو رو پڑیں گے اور عرض کریں گے اللہ عز و جل کی قسم ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں۔ والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے لیے چیخو پکار کرے گا۔ جب اولاد اپنے والدین کی رونے کی آواز سنے گی تو ہر ایک رو رو کر اپنی ماں سے کہنے لگے گا اے میری ماں، آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے اور عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اے میری ماں، تم تو اس کو کبھی پسند نہیں کرتی تھی کہ میں دھوپ میں بیٹھوں یا ایک گھڑی اس کی حرارت میں رہوں یا مجھے کانٹا چبھ جائے۔ اے میری ماں، اب تم میری تکلیف کو کیسے سن کر اس پر صبر کر چکی ہو؟ کیا تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پر رحم نہیں کرو گی؟ یہ سن کر ان کے ماں باپ سب رونے لگے اور اب عرض کریں گے اے ہم سے محبت فرمانے والے آقا، ان کی شفاعت کیجئے۔ اللہ ان کے والدین سے فرمائے گا چونکہ میں نے ان پر غضب تمہاری وجہ سے کیا تھا، اب تمہاری ہی سفارش کی وجہ سے میں انہیں جہنم سے نکالوں گا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال اور انہیں جہنم سے نکال کر ہم پر اپنا فضل و احسان فرما۔ اللہ عز و جل والدین سے پھر پوچھے گا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ اللہ عز و جل حکم فرمائے گا کہ جس کے والدین اسے نکالنے پر راضی ہو گئے ہیں اس کو جہنم سے نکال دو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ والدین کا ادب، والدین کی تعظیم، والدین کو خوش کرنا یہ کس قدر ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کو تو خوش کر رہے ہوں، ہمارے دوست تو ہم سے بہت خوش ہوں، ہمارے بیوی بچے تو ہم سے بہت خوش ہوں، ہمارے اطراف پہ رہنے والے لوگ تو ہم سے بہت خوش ہوں، مگر گھر میں ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں، ہمارے بوڑھے ماں باپ ہم سے ناراض ہوں، ان کا دل ہم سے ٹوٹا ہوا ہو اور ہم ان کی خدمت سے، ہم ان کی اطاعت سے منہ موڑے بیٹھے ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں، آپ یہ بیان سن رہے ہوں، خدا را اب تو بڑی مبارک ساعتیں آنے والی ہیں، اب تو ماہ مبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان برکتیں لٹانے آنے والا ہے۔ ایک بار، کم از کم ایک بار اپنے والدین کے پاس جائیے، ہو سکے تو رو رو کر ان سے معافی مانگ لیجئے، ان کے پیر پکڑ لیجئے، ان کے ہاتھ چومیے اور دل سے ان سے معافی مانگیے۔ واقعی ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، دانستگی میں یا غیر دانستگی میں، جانتے ہوئے یا انجانے میں۔ کبھی طبیعت پتہ نہیں ہماری کیسی ہو جاتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بولنا کیا ہوتا ہے، زبان سے نکل کیا جاتا ہے، نہ جانے ان بیچاروں کا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ ان سے معافی مانگ لیجئے۔ یقین جانیے ماں باپ اگر ناراض رہے، ایسا نہ ہو یہ بظاہر کی جانے والی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں۔ ہم نے حدیث سنی کہ ماں باپ کی رضامندی ہوگی تو رب راضی ہوگا، کہ والدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، اور بالخصوص جو ہمارے طلباء اسلامی بھائی موجود ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں گے، اپنے والدین کا خوب ادب کریں گے، کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سنتے چلے جائیے کہ والدین کی بات وہیں مانی جائے گی کہ جہاں والدین شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دیتے ہو۔ اگر والدین معاذ اللہ اگر شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کا فرمان اور والدین کا فرمان سامنے آ جائے تو اب والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اب رب کی بات مانی جائے گی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے اگر ہم پر کوئی حکم ہے، اب اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم سامنے ہو اور والدین کہیں کہ یہ بات نہ کرو تو اب والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ یہاں
نافرمانی نہیں کہی جائے گی، کیونکہ رب کا حکم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو والدین کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، تو اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کسی کو کہتے ہیں داڑھی مت رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داڑھی رکھو، تو اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جہاں نفلی عبادات ہوں، مستحب کام ہوں، وہ والدین کی رضا کے لیے چھوڑے جا سکتے ہیں، ورنہ دنیاوی جس کام کی وہ ہمیں حکم دیں، غیر شرعی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو ہمیں وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کا ادب عطا فرمائے، خوب اپنے والدین کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم میں سے کسی کے والدین ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ جلدی ہمیں ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو والدین یہاں پر سن رہے ہیں، مجھے یہاں سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر سن رہے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد سے ناراض ہیں، اگر آپ اپنے بچوں سے دل برداشتہ ہیں، تو خدا را شعبان المعظم کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اپنے بچوں کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اپنے بچوں کو معاف کر دیجئے، ان سے راضی ہو جائیے۔ آپ ہی کے بچے ہیں، بچہ ہی غلطی کرتا ہے، آپ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا، آپ کے اس بچے کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اپنے بچے سے خوش ہو جائیے، جتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا ہو آپ کے بچے نے، ارے آپ ماں باپ ہیں، ان کو معاف کر دیجئے۔ آپ کا معاف کرنا اس کی مغفرت کا سبب بن جائے گا، اور جو بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ معاف کرنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہم یہاں باب الاسلام سندھ میں سرپرستوں، جو ہمارے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، ان کے سرپرست بھی یہاں جمع ہیں، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء بھی جمع ہیں، اساتذہ کرام بھی جمع ہیں۔ آج ہم نے یہ مختصر وقت میں سیکھا کہ والدین کے ادب سے انشاءاللہ کبھی بھی منہ نہیں موڑیں گے، بلکہ بھرپور اپنے والدین کی اطاعت کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات والا توار، وہ مبارک ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو ایسے عظیم الشان اوصاف و کمالات سے نوازا ہے کہ فی زمانہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ امیر اہل سنت کے بچپن کو دیکھیے تو دل مچل جائے گا کہ کاش میرا بچپن اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہوتا۔ جوانی کا عالم دیکھنے والا پکار اٹھے کہ جوان ہو تو ایسا، اور موجودہ طرز زندگی تو ایسا عروج پر ہے کہ جس نے دیکھا اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، بطور بیٹا، باپ، بھائی، مرید، پیر، عالم، مبلغ، مصنف، نعت گو، شاعر، الغرض جس حیثیت میں بھی امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ کا مشاہدہ کیا جائے تو اسلاف کرام رحمہ اللہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور دل جوش عقیدت سے جھوم اٹھتا ہے، اور زبان اس کی ترجمانی یوں کرتی ہے کہ مجھے امیر اہل سنت سے پیار ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات وہ پیاری اور بابرکت ذات ہے۔ آئیے، چونکہ یہاں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں، امیر اہل سنت کے ایک مکتوب کا کچھ خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل صرف اور صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہم اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، اور جن کے افکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط اور مفسدات سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالک کے نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج
نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے پر اجارے کے مسائل، وعلی ھذا القیاس ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ مثلا عاجزی، اخلاص اور توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا شرعی احکام سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا محض چند افراد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مگر افسوس آج کا مسلمان زندگی کی ضرورتوں، سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اس کے پاس علم دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سال ہر سال سے نماز پڑھنے والے کو وضو کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا، یا وہ نماز میں ایسی غلطیوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کی قراءت درست نہیں تو کسی کا سجدہ غلط ہے، کئی حج کرنے والوں کو حج کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، برسوں سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ شرعی اعتبار سے سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے۔ یہ تو عبادات کا حال ہے، اور جہاں تک معاملات مثلا خرید و فروخت، نکاح و طلاق، اجرت دے کر کوئی کام کروانے کا تعلق ہے تو علم دین سے محرومی کے باوجود کوئی بھی کام کرتے وقت عموماً اس کی شرعی حیثیت معلوم ہی نہیں کی جاتی کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عقائد کا معاملہ سب سے زیادہ نازک ہے کہ ہماری اکثریت تشویش کی حد تک اپنے عقائد کی تفصیل سے لا علم ہے، جس کی وجہ سے ایسے کلمات بول دیے جاتے ہیں جنہیں علماء کرام نے کفر قرار دیا ہوتا ہے۔ الغرض جہالت کا ایک طوفان برپا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، امانت میں خیانت، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی اذیت دینا، بغض و کینہ، تکبر، حسد جیسے کتنے ہی ایسے مہلکات ہیں جن کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، مگر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان کی تعریفات تک نہیں معلوم، ان کو ان کی تعریف بھی نہیں معلوم۔ ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ علم دین سیکھنے کی خود بھی کوشش کرے اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین کے حصول کے متعدد ذرائع ہیں۔ مثلا کسی دارالعلوم میں داخلہ لے کر درس نظامی حاصل کیا جائے اور باقاعدہ طور پر علم دین سیکھا جائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام کی صحبت میں رہ کر علم دین سیکھا جائے۔ تیسرا، دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 4، علماء کرام کے بیانات سننا۔ ہم ان میں سے جتنے زیادہ ذرائع اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو بالخصوص سرپرست اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں یا مدرسۃ المدینہ کے طالب علم موجود ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ پورے ملک میں قائم ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر 80 سے زیادہ جامعۃ المدینہ قائم ہیں، اور پاکستان کے علاوہ ہند میں، اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں اور انگلینڈ کے اندر بھی جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے۔ جو اسلامی بھائی بالخصوص مدنی منع جو حفظ سے فارغ ہو چکے ہیں یا جو سرپرست یہاں پر موجود ہیں جن کے بچے مدرسۃ المدینہ سے اب فارغ ہو چکے، بڑا اچھا موقع ہے، اپنے بچے کو عالم بنا لیجئے کہ اگر آپ کا بیٹا عالم باعمل بن گیا، آپ کا بھائی عالم باعمل بن گیا، آپ کے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو خوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمت خدا بندی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے میں چلاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے
اور یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر. اور علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ ہیں خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو یہ سعادت ملی ہے. خدا را جامعہ کو تکمیل تک چھوڑنا نہیں ہے، پابندی کے ساتھ اپنے درجوں میں آتے رہیے، اپنے سبق کو پڑھتے رہیے، اپنے اساتذہ کی تعظیم کرتے رہیے. اور اللہ نے یہ سعادت آپ کو دی ہے تو پورا درس نظامی اچھے انداز سے کیجئے. تنظیمی معاملات میں بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، مدنی قافلوں میں بھی سفر رکھیے اور علم دین بھی سیکھتے رہیے. اور ایسے کامل عالم دین بن کر جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوں کہ دنیا بھر میں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے. اور وہ طلبہ جو مدرسۃ المدینہ سے فارغ ہوئے ہیں، وہ سرپرست جو یہاں موجود ہیں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں خود بھی داخلہ لیجئے، اپنے بچوں کو بھی داخل کرائیے. چونکہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کا جو اعلان تھا داخلوں کا، وہ تاریخ تو ختم ہو چکی ہے. 10 اگست تک ہم نے داخلے کرنے تھے، مگر کل یہاں پر الحمدللہ ذمہ داران سے مشورہ ہوا اور یہ پتا چلا کہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ بھی آئیں گے، ان کے سرپرست بھی آئیں گے. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 3 دن کے لیے آپ تمام اسلامی بھائیوں کے لیے ہم نے حیدرآباد کے فیضان مدینہ میں داخلوں کو پھر کھول دیا ہے. تو یہ موقع پھر آپ کو دیا جا رہا ہے، تو جلدی جلدی داخلہ لے لیجئے. آپ کے اطراف میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے. آپ انفرادی کوشش کیجئے، جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں وہ بھی مزید انفرادی کوشش کرے. غور کیجئے کہ عالم کی فضیلت اتنی ہے، اگر میں نے کسی ایک کو تیار کر لیا، کسی ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے اس کو جامعہ میں داخلہ دلا دیا، تو اگر وہ عالم بن گیا تو وہ تو عالم بن گیا، اس کو تو بے شمار فضیلتیں حاصل ہوں گی. انشاءاللہ مجھے بھی ایک عالم پر انفرادی کوشش کر کے اس کو عالم بنانے کی سعادت مل جائے گی، مجھے بھی یہ نیکیاں مل جائیں گی. اور جب تک وہ عالم دین کی خدمت کرتا رہے گا انشاءاللہ میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھوائی جاتی رہیں گی. تو نیت کر لیجئے تمام اسلامی بھائی، یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں کم از کم ایک داخلہ ضرور کروائیں گے. تمام طلبہ بھی نیت کریں، اساتذہ بھی نیت کریں کہ کم از کم ایک داخلہ ہم یا تو اپنا کروائیں گے یا اپنے گھر والوں میں سے یا کسی ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے ان 3 دنوں میں ہم انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں اپنے طلبہ اور اپنے اسلامی بھائیوں کا داخلہ کروائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرمائے. جو عالم دین کے فضائل ہم نے سنے، اللہ تعالی ان برکتوں میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے. اب آخر میں چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے، کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے. اور یہ سارا فیضان ایک ورد کلندر، ایک ولی کامل کا ہے. میری مراد شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مبارکہ سے ہے. تو آپ سے گزارش ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی تحریک سے عملی طور پر بھی وابستہ رہیے. جو سرپرست آئے ہیں ان سے گزارش ہے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے. اور ساتھ ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں 70 سے زیادہ ممالک میں کام ہو رہا ہے اور 40 سے زیادہ شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے. تو اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنا بڑا سسٹم چلانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے عطیات کی حاجت ہوگی، کتنا خرچہ ہوگا دعوت اسلامی کا. فقط جامعۃ المدینہ جو ہمارا شعبہ ہے جس میں ہمارے الحمدللہ اب 80 سے زیادہ جامعات ہیں، تو پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے شعبے کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کو کم و بیش 12 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات ہوتے ہیں صرف ایک شعبے کو چلانے کے لیے. اور دوسری طرف آئیے مدرسۃ المدینہ جس میں الحمدللہ 50,000 سے زیادہ مدنی منع قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس دوسرے شعبے کو چلانے کے لیے ہمیں 10 سے 11 کروڑ روپے سالانہ کی حاجت ہوتی ہے.
اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 41 شعبے ہیں، 41 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، 2 شعبوں میں آلموسٹ 25 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، تو پوری دعوت اسلامی کو چلانے کے لیے کتنے اخراجات کی حاجت ہوگی؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، آپ کی دعوت اسلامی ہے، آگے بڑھیے اور مدنی عطیات کے لیے خوب کوشش کیجیے۔ ایک عالم کا خرچ، ایک طالب علم کی پڑھائی کا خرچ آپ اٹھانے کی نیت کیجیے۔ دعوت اسلامی آپ کو ہر شعبے میں خدمت فراہم کرتی ہے۔ آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جناب جیلوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ غیر ملک یعنی بیرون ملک میں کفار مسلمان ہوں اس لیے مدنی قافلے روانہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوششوں سے، آپ کی خدمت کے ذریعے مساجد تعمیر کی جائیں، دارالعلوم بنائے جائیں، دارالافتاء قائم کیے جائیں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ساتھ عملی طور پر اور مالی طور پر تعاون فرمائیے۔ جو طلبہ مجھے سن رہے ہیں، جو اساتذہ مجھے سن رہے ہیں، آپ کو بھی اپنا ہدف یاد ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس ماہ رمضان میں تمام جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ مل کر اپنے جامعۃ المدینہ کو خود کفیل کر دیں گے۔ اور جو سرپرست سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی عالم دین کی فضیلت سنی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب ہم بھی عالم ہم بن تو نہ سکے تو کیوں نہ کسی عالم کا خرچ اٹھا لے، تو اندازاً اپروکسیمیٹلی ایک طالب علم کا اگر آپ خرچ اٹھانا چاہتے ہیں، 8 سال کا ہمارا یہ کورس ہے، تو تقریباً 1,63,000 روپے اگر آپ دعوت اسلامی کے عطیات میں شامل کریں، اللہ کی رحمت سے امید اپروکسیمیٹلی اندازاً یہ 8 سال کے کورس کے ایک طالب علم کے اخراجات ہیں۔ تو 1,63,000 روپے میں آپ ایک پورے عالم دین کا یوں سمجھ لیں اولا سے لے کر دور حدیث کا اس کا جتنا پیریڈ ہے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو، اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ کیا پتا کوئی عالم دین ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ آپ نے عطیات دیے تھے، اس کی عطیات کی برکت سے میں عالم بن گیا، چلیں اپنے ساتھ آپ کو جنت میں لے جاتا ہوں۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ ایک ایک عالم دین اپنے والدین کے بارے میں ہم نے سنا، تو جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک عالم دین کا خرچ، 2 عالم دین کا خرچ اپنی جیب سے نہیں دے سکتے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے مل جل کر کوشش کر کے کروائیں۔ پورے 8 سال کا نہیں دے سکتے تو 1 سال کا خرچ دے دیجئے، 19,000 روپے اندازاً 1 سال کا ایک طالب علم پر ہمارا خرچ ہوتا ہے۔ تو اچھی نیتوں کا اظہار آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ بعد میں بھی آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر کے ان پر یہ آپ اپنے عطیات کی انشاءاللہ نیتیں پہنچا دیں۔ ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا ثواب ویسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم سب مل جل کر دعوت اسلامی کے لیے عطیات کریں گے تو انشاءاللہ کافی عطیات بھی جمع ہو جائیں گے اور آپ کی دعوت اسلامی انشاءاللہ مزید ترقی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک و مولا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اچھی نیتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے مولا کریم ہم سے ہمارے والدین کو راضی فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے والدین کی دعاؤں کا مستحق بنا دے۔
ہمارے والدین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش برسا دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے کریم مولا جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلباء حافظ بنے ہیں، اے مولا انہیں مرتے دم تک قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء، مدرسے کے طلباء اور جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، ہم سب کے حافظوں کو مضبوط فرما دے۔ ہمیں جو سبق یاد کرے مولا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، ریاکاری سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب کو مل جل کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے۔ اے مولا جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اور جتنے حاضرین ہاتھ اٹھائے موجود ہیں مولا سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد